جڑواں شہروں میں 155 سے زیادہ چھوٹے بڑے پارکس موجود ہیں۔ ان تمام تفریح گاہوں میں 1000 کے قریب جھولے روزانہ 6000 کے قریب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر جھولوں کی تیاری میں نہ تو انجینئرنگ کے اصولوں کو خاطر میں لایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی تنصیب کے دوران حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کسی ماہر ڈیزائنر سے ڈیزائن کروانا چاہیے اور انسٹال بھی کسی ماہر فرم سے کروانا چاہیے۔ پلس یہ ہے کہ اس میں اس کی جو مینٹیننس اور آپریشن ہے اس کے لیے بھی سرٹیفائیڈ سٹاف رکھنا چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جھولوں کی تیاری اور تنصیب کے حوالے سے باقاعدہ قوانین موجود ہیں، مگر پاکستان میں اس نقطے پر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ بیرون ممالک جھولوں پر سوار ہونے والوں کے لیے حفاظتی بیلٹ کا استعمال لازمی ہے، مگر پاکستان میں 99% جھولوں میں سیفٹی بیلٹ سرے سے موجود ہی نہیں۔ جھولوں سے گرنے کے باعث ماضی میں جڑواں شہروں میں کئی معصوم بچے جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان قیمتی جانوں میں سے بیشتر کو صرف سیفٹی بیلٹس لگا کر بچایا جا سکتا تھا۔ لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے جس کے اوپر کوئی باڈی ہو، اور انفارچونیٹلی کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی باڈی، کوئی بھی اس طرح کا اوپر سے گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں ہے جو اس چیز کو چیک کرے۔ جھولوں کی تنصیب ایک دفعہ ہو جائے تو مرمت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ ان پر لگا زنگ اور ناقص ویلڈنگ انہیں مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایسے میں اگر شدید بارش اور آندھی کے سبب جھولوں کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں تو حادثات کا ذمہ دار انتظامیہ کو نہیں بلکہ موسم کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ فزکس اور میکینکس کے اصول جھولوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، مگر یہاں سائنسی اصولوں سے مستفید ہونے کی روایت ہی نہیں۔ جب انتظامیہ کی براہ راست نگرانی میں قائم پارکوں میں جھولوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے تو جڑواں شہروں کی بلند و بالا عمارتوں میں لگی لفٹس کے تحفظ کا خیال کس کے ذہن میں آیا ہوگا؟ جڑواں شہروں میں 100 سے زیادہ لفٹس کام کر رہی ہیں، جن میں سے اکثر اپنی مدت پوری کر چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک لفٹ کی میعاد 25 برس تک ہوتی ہے، مگر پاک سیکریٹریٹ سمیت اکثر عمارتوں میں ایسی لفٹس موجود ہیں جو 40 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہی ہیں۔ ضابطے کے مطابق لفٹ کا ہر 6 ماہ بعد کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کیا جانا ضروری ہے، مگر جڑواں شہروں کی اکثر عمارتوں میں لگی لفٹس کے لیے کئی برس سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی زحمت ہی نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں 4 منزلوں سے زیادہ ان بلڈنگز کو تکمیلی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جن میں لفٹ نصب کی جائے۔ کچھ عمارتوں کے مالکان نے صرف یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے خراب اور غیر محفوظ لفٹیں لگوا رکھی ہیں۔ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے یہ کام کرواتے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر سے اس میں کم سے کم ریٹ کوٹ کرنے کے لیے جو لوکل ٹھیکیدار ہے تو وہ ان سب چیزوں کو بائی پاس کرتا ہے۔ وہ پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کوڈز ہیں، اور نہ ہی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں تو وہ کوڈز بتاتی ہیں۔ سی ڈی اے کی جانب سے ان عمارتوں کے لیے تکمیل کا سرٹیفکیٹ تو جاری کر دیا جاتا ہے، مگر تنصیب کے بعد ان لفٹوں کو چیک کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں۔ لفٹوں اور جھولوں کی اس حالت پر جہاں انتظامیہ قصوروار ہے، وہیں عوام بھی ان مسائل پر آواز اٹھانے کے بجائے انہیں معمول قرار دے کر انتظامیہ کے اس رویے کو جواز فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد جاوید کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا ریسرچ سیل، اسلام آباد۔